وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریتہم، ان کی اولاد بنا کر نکالا، یعنی روحوں کو نکالا گیا، عالم ارواح میں جمع کیا گیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان روحوں کو خود ان پر گواہ بنایا، اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ان لوگوں کا بھی رد کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ روحوں میں اس وقت اختلاف ہوا تھا، جنہوں نے رب مانا وہ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے رب نہ مانا وہ آج کافر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، تمام روحوں نے عالم ارواح میں رب کو تسلیم کیا۔ شہیدنا، وہ روحیں کہنے لگی ہم گواہ ہیں۔ ارشاد فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے یہ روحوں سے عہد اس لیے لیا تاکہ تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو بے شک ہم تو اس دین سے غافل تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ عالم ارواح میں روحوں سے عہد کر لیا گیا اور فرمایا جا رہا ہے کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم غافل تھے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہماری روح نے کب عہد کیا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اس عہد کا ظہور ضمیر کی چوٹ سے ہے۔ انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ آج یورپ کے اندر لوگ سکون کے حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، بے حیائی کرتے ہیں، سکون نہیں ملتا، خوب دولت کو اڑاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد میں آتے ہیں، جب وہ قرآن کا درس سنتے ہیں، جب وہ ذکر کی محفل میں آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ یورپ میں جو بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سکون کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں انہیں سکون اسلام میں ملتا ہے تو فوراً اسلام لے آتے ہیں۔ بے سکونی اور بے کلی کیوں ہے؟ یہ اسی روح کی بے چینی ہے کہ روح نے عہد کیا ہے اور جسم اب اس عہد کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ بے چین ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دین کی محفل میں آتے ہیں تو کیسا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، اور جب روح کو غذا نہ ملے تو بے چین ہوتی ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کل بروز قیامت یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ان کی اولاد تھے، جیسا ماحول تھا ویسے بن گئے، یہ عذر تم پیش نہ کر سکو۔ اور تم یہ نہ کہو أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے پروردگار کیا تو ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا کہ جو لوگ باطل ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے غلط کام کیا، ہم تو ان کی پیروی میں کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں ہلاک کرے گا؟ فرمایا یہ تم نہ کہہ سکو، اس لیے تمہاری روحوں کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی کہ وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوٹ جائیں، ان آیتوں کو سنیں اور دین کی طرف آ جائیں۔ یقین جانیے نہ تو عالیشان بنگلوں میں سکون ہے، نہ ہی عالیشان پلنگ پر سکون ہے، نہ ہی ایسی سے لیس ہمیں کمرے میں سکون مل سکتا ہے، نہ مہنگی ترین کار میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اور جب انسان روح کی غذا نہ دے تو پھر وہ بے سکون رہتا ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں چیلنج کر سکتے ہیں
کہ اگر کوئی ہمیں سکون میں نظر آ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش نظر آتا ہے، اسے سکون ہے. اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے سکون ہو ہی نہیں سکتا، حقیقی سکون نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پی کر اپنے آپ کو مدہوش کر لے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی توجہ ہٹ جائے، وہ الگ چیز ہے. پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم بنگلوں میں اور لوگوں کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، انہیں بے سکونی ہمیں تو نظر نہیں آتی. دیکھیے فی زمانہ کوئی بھی اپنی بے سکونی اور بے چینی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری جو حالت ہے شاید ہمارے پڑوسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، شاید گھر کے بعض افراد کو بھی ہماری دلی کیفیات پتہ نہیں ہوں گی. انسان جگ ہنسائی پسند نہیں کرتا تو وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور خوش نظر آنے کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمیں حقیقی سکون حاصل نہیں. اللہ تعالی حقیقی سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر جسے ہم نے ہماری آیتیں دیں، جسے توریت کا علم تھا. بلعم بن باعورہ جو پہلے بڑے اعلی مقام پر فائز تھا پھر تباہ ہو گیا. تباہ ہونے سے پہلے اس کا مقام یہ تھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی. عرش پر دیکھتا تو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیتا. 12,000 طلباء ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے. اتنی حکمت کی باتیں کہتا کہ جو زبان سے جملہ کہتا اسے لکھ لیتے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فوج لے کر اس کی قوم کے خلاف جہاد کے لیے آئے، اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر. تو اس نے پہلے تو منع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، وہ نبی ہیں، میرے نبی ہیں، میں کیسے بد دعا کروں. تو قوم نے مال و دولت کا انبار لگا دیا اور کہا تو بد دعا کر دے تو ہم یہ سارا مال دے دیں گے. تو شیطان نے اس کو یہ وسوسہ دیا کہ میری بد دعا سے کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں اگر جھوٹ موٹ بد دعا کر بھی دوں گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اتنا مال مل جائے گا. دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنی سواری پر سوار ہوا. مفسرین فرماتے ہیں گدھی پر سوار ہوا، گدھے کی مؤنث، وہ بار بار رک جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بھی کرم کیا کہ وہ جانور رک کر اس کی طرف منہ موڑنے لگا اور اللہ نے اسے زبان دی اور وہ جانور فصیح زبان میں کہنے لگا اے بلعم بن باعورہ تو تباہ ہو جائے گا، دنیا کی دولت کی خاطر تو یہ نہ کر. مگر وہ اندھا ہو چکا، پہاڑ پہ چڑھ گیا. اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دینے کے لیے. جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور اب زبان قابو میں نہ رہی. یہ جو بولنا چاہتا تھا وہ نہ نکلتا بلکہ زبان بے قابو ہو گئی. یہ موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو بددعا دینا چاہتا، اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے بددعائیں نکلنے لگی. تو قوم نے کہا اے بلعم بن باعورہ تجھے کیا ہو گیا، تو ہمیں کیوں بددعا دیتا ہے؟ کہا تمہارا ناس ہو، میں تباہ ہو گیا. قرآن مجید فقان حمید نے اس واقعے کو بیان کیا. اس میں دنیا کی لالچ کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. جب انسان دنیا کا لالچی بن جاتا ہے دنیا کی خاطر وہ ہر ایک کام، برے سے برے کام کو کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. دوسری اس میں عبرت ہے کہ اس مقام پر فائز تھا، لیکن جب نبی کے خلاف بددعا کا سوچا کہ نبی کے خلاف بددعا کا سوچنا بھی بے ادبی ہے، تو نبی کی گستاخی اور بے ادبی کا خیال کیا تو وہ تباہ ہو گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب آپ انہیں یہودیوں کو پڑھ کر سنائیں جو دنیا کی محبت میں بھی گرفتار ہیں اور آپ کی بے ادبی بھی کرتے ہیں. انہیں سنائیے پڑھ کر نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کی خبر بلعم بن باعورہ کی جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں. فانسلخ منہا، پس وہ ان آیتوں سے نکل گیا اور گمراہ ہو گیا. فاتبعہ الشیطان،
پس شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا. فکان من الغاوین، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ضرور اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلندی پر پہنچا دیتے. یہ اگر ثابت قدم رہتا تو اس کا بہت بلند و بالا مقام ہوتا. وَلَكِنَّهُ، لیکن اخلد الى الارض، دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر زمین پر چمٹ گیا. واتبع ہوا، اور اس نے خواہش نفس کی پیروی کی. دیکھیے دو چیزوں نے اسے گمراہ کیا، شیطان نے، اور دوسرا فرمایا اس کے نفس کی لالچ نے. ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی یہی دو چیزیں ہیں. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کمثل الکلب، جیسے مثال کتے کی ہے. ان تحمل علیہ یلہز، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ کتا زبان نکالے. او تترکہ یلہز، اور اگر تو اس کی طرف توجہ نہ کرے تب بھی زبان نکالے. یعنی کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ زبان نکال کر اپنی زبان کو باہر رکھتا ہے، تو اسے کتے سے تشبیہ دی گئی. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ بلم بن باورا کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا. اور اصحاب کہف کا کتا جو واقعی کتا تھا، اور کتا نجس جانور ہے، اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اس کتے نے جب اصحاب کہف سے محبت کی، حدیث پاک میں فرمایا یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص، پس محبوب انہیں یہ قصے واقعات سناؤ. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے وہ ناراض ہو کر گمراہ کر دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اے پروردگار ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے کئی جنات اور انسان پیدا کیے، یعنی جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ دل سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے دل کی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، عقل بھی ہے، مگر دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، دینی بصیرت کے لیے اور سوچ اور سمجھ کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے. تو جانور کی بھی تو آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں، لیکن جانور اپنی کان اور اپنے آنکھوں کو صرف اور صرف وہ چارے کے لیے استعمال کرتا ہے، پانی کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے فوائد کے لیے. فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں، چونکہ جانور اپنے بھلے اور برے کو سمجھتا ہے اور یہ خود جہنم کے گڑھے میں پڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اولئک هم الغافلون،
یہی لوگ غافل ہیں، جیسے جانور غافل ہے یہ بھی غافل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک گائے کا بچہ ہم فارم میں اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے پھر مجھے ذبح کر دیں گے۔ تو ایسے ہی کافر کھاتا پیتا عیش کرتا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں کرتا کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے موت کے وقت بھی تکالیف ہوں گی، قبر و آخرت کی تکالیف ہیں، وہ اس پر سوچتا ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اللہ کے ناموں میں بحث کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ فضول بحث کرتے اور کہتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، اور خود کبھی کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رحمان، کبھی کہتے ہیں یا رحیم۔ تو خود تو مختلف خداؤں کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، کبھی رحیم کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کے نام ہیں، اب ان سے فضول بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں سمجھتے تم ان ناموں سے خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ کتنا پیارا درس ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، جو نہیں سمجھتا اور ضد بازی کرتا ہے تو اسے سمجھا کر چھوڑ دے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے ہم نے ایک ایسے گروہ کو پیدا کیا کہ جو حق کی ہدایت پر ہدایت یافتہ ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ تو کافروں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اسلام لے آئے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریتہم، ان کی اولاد بنا کر نکالا، یعنی روحوں کو نکالا گیا۔